पीस टीवी उर्दू, अमन का पैगाम इंसानियत के नाम। اقرأ أخيا ورتل القرآن فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر اس کے بہن بھائی بھی ہو اس فوت ہونے والے یا وہ فوت ہونے والی کے، تو پھر ماں کے لیے صرف چھٹا حصہ رہ جائے گا، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین۔ لیکن یہ جو تقسیم وراثت ہوگی اس سے پہلے دو چیزیں پوری کی جائیں گی، بلکہ یہاں بیان نہیں کیا گیا، اسلامی فقہ میں ایک تیسری چیز بیان کی گئی ہے، اور وہ تیسری سب سے پہلے ہے۔ وہ تیسری شے کیا ہے؟ میت کی تجہیز و تکفین۔ اب اس کے لیے کفن خریدنا ہے، اس کے لیے اور کوئی جو بھی سامان ہے، فرض کیجئے کہیں قبر جو ہے اس کی بھی زمین خریدنی پڑتی ہے وغیرہ وغیرہ، جو بھی تجہیز و تکفین و تدفین، اس پر جتنا کچھ خرچ ہوگا پہلے اس کی وراثت میں سے وہ نکالا جائے گا۔ یہ قانون کا معاملہ یہی ہے۔ اب ہمارے ہاں تو ان چیزوں کے بارے میں ہم سوچیں گے تو یہ ہوگا کہ یہ کون سوچتا ہے، یہ تو ظاہر بات ہے کہ اس کے ورثاء جو ہے کوئی ایک ہی اس میں سے جو ہے پورا بوجھ اٹھا لیتا ہے، ذمہ داری۔ ایک ہے بالفعل کیا ہو رہا ہے، ایک یہ کہ قانون کیا ہے۔ قانون یہ ہے کہ متوفی یا متوفیہ جو بھی فوت ہوا ہے یا ہوئی ہے، اس کے تجہیز و تکفین و تدفین پر جو خرچ ہو وہ اس کی وراثت میں سے نمبر 1 لیا جائے گا۔ اس میں خامخواہ جو ہے کوئی یعنی فضول خرچی بھی نہ کی جائے، اس لیے کہ کسی کا اپنا مال تو جان ہی رہا، وہ تو میت کا مال ہے، نہیں، بلکہ ٹھیک ٹھیک حساب کے ساتھ جو ہے خرچ ہو، لیکن پہلا خرچ وہ ہوگا۔ دوسرا، یہاں اگرچہ قرآن مجید میں 3-4 دفعہ دہرا کر آیا ہے من بعد وصیت یوصی بہا او دین یا توصون بہا او دین، یہ آیا ہے مختلف، وصیت کو پہلے رکھا ہے، دین کو بعد میں، لیکن شریعت کے اندر جو ہے احادیث نبویہ کی روح سے پہلے دین ہوگا پھر وصیت آئے گی۔ یہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ کیوں قرآن مجید وصیت کے لفظ کو جو ہے وہ پہلے لا رہا ہے، جبکہ بالفعل منطقی طور پر بھی عقلی طور پر بھی یہ بات ہے کہ سب سے پہلے اس کے ذمے جو قرض ہے وہ ادا ہونا چاہیے۔ ایک فوت ہوا ہے شخص یا فوت ہوئی ہے کوئی خاتون، اس کے ذمے قرض تھا، تو سب سے پہلے قرض ادا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں نے عرض کیا کہ اس کی تجہیز و تکفین و تدفین پر جو خرچہ ہے، نمبر 2 پر جو قرض اس کے ذمے وہ ادا کیا جائے، اس کے بعد آئے گا نمبر 3 وصیت، جو وصیت اس نے کی ہو۔ لیکن وصیت میں شرط یہ ہے کہ 1/3 سے زیادہ کی وصیت جو ہے وہ قابل تنفیذ نہیں ہوگی۔ وصیت کا حق دیا گیا صرف 1/3 تک، یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی پوری جائیداد وصیت کر دیں، میکسیمم آپ 1/3 کی حد تک وصیت کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 2 یہ کہ کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، لا وصیت لوارث، جس کا حصہ مقرر ہے، بیٹا وارث ہے، بیٹی وارث ہے، باپ وارث ہے، ماں وارث ہے، بیوی وارث ہے، شوہر وارث ہے، وارث کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا وصیت کے اندر۔ تو وصیت کے لیے 2 چیزیں آپ نے نوٹ کر لی، نمبر 1 یہ کہ 1/3 سے زیادہ بھی نہیں ہوگی، اگر کسی نے کر دی ہے وصیت 1/3 سے زیادہ کی تو بھی وہ اس کے اندر نافذ نہیں ہوگی، تنفیذ اس کی ہوگی 1/3 کی حد تک، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن یہ کہ وصیت کو کیوں ذکر کیا گیا ہے دین سے مقدم، اس لیے کہ وصیت کی ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کی اہمیت کو نہ سمجھیں، وصیت کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے۔ دین کا معاملہ تو یہ ہے کہ کوئی مطالبہ کرنے والا باہر کھڑا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے صاحب میرا یہ قرض تھا ان کے ذمے، اور یہ دیکھو یہ ثبوت ہے، یہ ان کا اقرار نامہ ہے، اور یہ قرض ادا نہیں ہوا ہے، تو دین تو آپ کو دینا ہی دینا پڑے گا، اس لیے کہ اس کے لیے تو قرض خواہ جو ہے جو بھی ہے اس کا مطالبہ حق ہے وہ کھڑا ہے۔ وصیت والے کو تو چونکہ یہ بغیر کسی حق کے مل رہا ہے تو ادھر سے مطالبہ جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اس کی تاکید کرنی مقصود ہے، اس لیے دین سے بھی پہلے وصیت کا ذکر کیا گیا تینوں مقامات پر جو ہم ابھی پڑھیں گے۔ پہلا یہ آیا ہے من بعد وصیت یوصی بہا او دین، متوفی مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی وصیت اس نے کی ہو اس کو پورا کر کے اور قرض کو پورا کر کے۔ تعمیل میں قرض پہلے آئے گا، وصیت بعد میں آئے گی، اور وصیت 1/3 سے زیادہ میں نافذ نہیں ہوگی، اور وصیت کسی وارث کے لیے نہیں ہوگی۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے آباء و اجداد یا تمہارے بیٹے پوتے، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ قریب ہے نفع کے اعتبار سے۔ یعنی انسان اگر قانون بنائے گا کس کا حق زیادہ ہونا چاہیے تو یہ دیکھے گا کہ کس کے ساتھ متوفی کا حق زیادہ وابستہ ہے، کون زیادہ نافع تھا۔ بیٹا زیادہ نافع ہے باپ کے حق میں، اس کی عزت کا، اس کا حفاظت کا وہ گویا کہ وہ محافظ بنتا ہے، اس کا دست و بازو بنتا ہے، اس کی بھاگ دوڑ میں اس کا ساتھی بنتا ہے، لہذا اس کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے۔
یعنی انسان اگر سوچے گا تو اس کے عقل جو ہے وہ، اور بیٹی تو ظاہر بات ہے کہ کسی اعتبار سے بھی نافع ہے ہی نہیں، یعنی خاص طور پہ قبائلی زندگی کے اندر بیٹی کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس حوالے سے بیٹی کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے۔ یا والدین اب بوڑھے باڑے ہیں، ان کا کیا معاملہ رہ گیا، ان کی کیا ضرورت ہے اور کیا وہ نفع پہنچا سکتے تھے، لیکن وہ تو نفع جو بھی پہنچانا تھا بچپن میں پہنچا دیا۔ وہ اپنی جبلت کے تحت انہوں نے بچے کو پالا پوسا، اس کو پروان چڑھایا، لیکن اب تو کوئی نفع وابستہ نہیں ہے، میت کا کوئی نفع وابستہ نہیں تھا والدین سے، بلکہ والدین تو یہ کہا جا سکتا ہے، اگرچہ کہنا نہیں چاہیے، کہ وہ تو ایک طرح کی لائبلٹی ہے، اب بڑھاپے میں ان کو سپورٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو تم اگر قانون بناؤ گے تو تمہارے اپنے اور معیارات ہوں گے، اور پھر وہ ہر شخص کا اپنا معیار جدا ہوگا، وہ قانون بنانے میں اپنے اپنے معیار کے مطابق جو ہے وہ فرق کرے گا۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ تم نہیں جانتے کہ کون زیادہ اقرب ہے نفع کے اعتبار سے، کون نہیں ہے۔ یہ بنا ہے ہی نہیں، یہ بنیاد ہے ہی نہیں، یہ اساس ہے ہی نہیں قانون کے لیے، بلکہ فریضۃ من اللہ، یہ تو فریضہ ہے اللہ کی جانب، یہ آخری فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، جس میں کہ تمہارے کسی اختیار کو کوئی دخل نہیں، تمہارے کسی فلسفے کو کوئی دخل نہیں، تمہارے کسی قیاس کو کوئی دخل نہیں، یہ نہیں کہ کون نافع زیادہ ہے اس کے حوالے سے اس کا حصہ بڑھایا جائے، کون نافع کم ہے اس کا گھٹا دیا جائے، نہیں، قطعاً نہیں۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ، اور اس میں مزید زور، ان اللہ کان علیما حکیما، دیکھ لو اللہ علیم ہے اور حکیم ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس نے جو بھی فیصلہ کیا ہے، جو معین کیے وہ علم کی بنیاد پر کیے اور حکمت کی بنیاد پر کیے، اس کا علم کامل ہے، اس کی حکمت بالغ ہے، لہذا اس کا جو بھی فیصلہ ہے جو اس نے طے کیا ہے وہ حکمت بالغہ اور علم کامل کی بنیاد پر ہے۔ دوسری یہ کہ اگر تم اس کے اندر کچھ پسو پیش کرو گے، کوئی اس کے اندر کمی بیشی کرو گے، کوئی اس میں ڈنڈی مارو گے، تو جان لو کہ اللہ علیم ہے، اس کے علم سے یہ بات باہر نہیں ہوگی، اس کی جواب دہی تمہیں اللہ کے ہاں کرنی پڑے گی۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ وراثت میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ والدین اور یہ متوفی مرد یا عورت اور پھر ان کی اولاد، اور اس میں چونکہ زیادہ حصہ جو ہے عموماً سمجھا جاتا ہے کہ وراثت و اولاد کا معاملہ ہے، تو قرآن مجید نے بھی پہلے اولاد کا فرع کا ذکر کیا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، اور اگر صرف ایک بیٹا ہو تو کیا ہوگا، صرف ایک بیٹی ہو تو کیا ہوگا، اور دو سے زیادہ بیٹیاں ہوں، دو ہوں تو کیا ہوگا، یہ سارا قانون آ گیا۔ اس کے بعد آ گیا جو اصل تھی، جڑ، اس کے بارے میں فرما دیا گیا کہ اگر تو جو متوفی یا متوفیہ ہے اس کے اولاد بھی ہے تو والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ، یعنی ایک تہائی میں دونوں فارغ۔ اگر دوسری یہ کہ اگر اولاد ہے تو والدہ کا تو وہ چھٹا حصہ رہے گا۔ اب اس کے بعد آ رہا ہے یہ جو جانبین ہوتے ہیں، شوہر کے لیے بیوی وارث ہے اور بیوی کے لیے شوہر وارث ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، تمہارے لیے آدھا ہوگا اس ترکے میں سے جو تمہاری بیویاں چھوڑ دیں اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پھر اگر ان کے اولاد ہو فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو پھر تمہارے لیے چوتھا حصہ ہوگا۔ یہ متوفی کے بارے میں توجہ دلائی گئی ہے کہ لفظ صحیح نہیں ہے، باقی اس بات صحیح ہے، لیکن ایک غلط العام ہوتا ہے، اور غلط العام کے بارے میں کہا جاتا ہے فصیح، غلط العام فصیح، اس لیے میں نے ایک دو مرتبہ کہا بھی متوفا، تو عربی قواعد کی روح سے تو اصل میں لفظ جو ہے وہ متوفا بنے گا، جس کو وفات دے دی گئی ہو۔ متوفی تو اللہ ہے کہ جو وفات دیتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اردو میں غلط العام کے طور پر جیسے مغوی اور مغویہ، حالانکہ اسے مغوات کہنا چاہیے لیکن یہ کہ وہ مغویہ کہلاتی ہے۔ بہرحال یہ غلط العام جو ہے وہ ہمارے عام استعمال میں اردو میں اس کا استعمال جائز ہے، اگرچہ صحیح بات یہی ہے کہ وہ متوفا کہلانا چاہیے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے ہوگا آدھا اس میں سے جو تمہاری بیویاں چھوڑ کر فوت ہو گئی ہوں اگر ان کے اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پھر اگر ان کے لیے اولاد ہے ان کے پاس، چاہے وہ اس شوہر سے ہی ہو جس کا معاملہ ہو رہا ہے ابھی، اور چاہے وہ کسی سابقہ شوہر سے ہو، اگر اولاد ہے، اگر اس عورت کے اولاد ہے تو تمہارے لیے پھر چوتھا حصہ رہ جائے گا مما ترکنا، اس میں سے جو انہوں نے چھوڑا، من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، یہ دوسری مرتبہ دہرا کر آ گیا، اس کے بعد کہ وصیت جو کی گئی ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو چکی ہو اور دین یا پھر قرضہ وہ ادا ہو چکا ہو۔ عمل میں نے آپ کو بتایا قرضہ مقدم ہے، وصیت بعد میں آئے گی۔ فرض قرضہ اتنا ہے کہ ساری وراثت اسی میں ختم ہو گئی تو وصیت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، نہ وصیت رہی نہ کسی کا کوئی حصہ رہا، قرضہ ہی اتنا تھا۔
تو قرض پہلے آئے گا، پہلے تجہیز و تکفین و تدفین کے اخراجات، اس کے بعد قرض، اس کے بعد پھر وصیت، پھر تقسیم ہوگی باقی ورثاء کے اندر۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور ان کو ملے گا چوتھائی حصہ اس میں سے جو تم چھوڑ مرو اگر تمہارے اولاد نہ ہو۔ اگر جو فوت ہوا ہے متوفی یا متوفا جو مرد ہے، اگر اس کے اولاد نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ عورتوں کو جو ہے ملے گا، بیوی کو ملے گا وہ چوتھا حصہ۔ اچھا بیویاں ایک سے زائد ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو اس چوتھے میں تقسیم ہوگی، اس چوتھے حصے سے زائد حصہ بڑھے گا نہیں، بلکہ یہ کہ جتنی بیویاں ہیں ان میں برابر برابر وہ چوتھائی حصہ جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہارے اولاد ہے، فوت ہونے والا مرد جو ہے وہ صاحب اولاد ہے، چاہے وہ اس بیوی سے اولاد ہو چاہے کسی اور بیوی سے اولاد ہو، اس کی اولاد ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو پھر جو تمہارا ترکہ ہے اس میں سے ان کے لیے 8واں حصہ رہ جائے گا، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو تم کرو یا اس قرض کے ادا کرنے کے بعد جو تم پر ہو۔ اب یہ جانبین کا جو ایک دوسرے کے ساتھ، شوہر کا بیوی، بیوی کے شوہر کا معاملہ، اس میں فیصلہ کن چیز یہ ہے کہ اگر اولاد نہیں ہے تو شوہر کو آدھا مل جائے گا اپنی بیوی کی مترکے میں سے، اگر بیوی کے اولاد ہے تو پھر چوتھا حصہ ملے گا، اگر اولاد نہیں ہے شوہر کے تو بیوی کو اس کے ترکے میں سے چوتھا حصہ مل جائے گا، اگر اولاد ہے شوہر کے جو فوت ہوا ہے تو اس کے ترکے میں سے بیوی کا حصہ 8واں یا بیویوں کا حصہ 8واں رہ جائے گا۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن۔ اب اس کے بعد ایک آخری بات بیان ہو رہی ہے، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ، اور اگر جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہو وہ شخص جو ہے مرد ہو یا عورت ہو لیکن وہ کلالہ ہو۔ کلالہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے نہ اصل میں کوئی باقی ہے نہ فرع میں ہے، نہ بیٹا بیٹی نہ ماں باپ، گویا کہ جو اصل وارث تھے وہ اس میں سے بالکل ختم ہو گئے، تو یہ وراثت کہاں جائے گی؟ اب یہ بہن بھائیوں کو منتقل ہوگی۔ فرمایا وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اگر ان کے ہو کوئی ایک بھائی یا ایک بہن، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا۔ بہن ہے ایک، چھٹا حصہ، بھائی ہے ایک، چھٹا حصہ۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر زیادہ ہو، کئی بہن بھائی ہو، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، پھر وہ 1/3 کے اندر شریک ہو جائیں گے۔ یہ قانون ہے کلالہ کا، لیکن اس میں اشکال پیدا ہو گیا تھا، یہ کون سے بہن بھائیوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ عینی ہیں، اللاتی ہیں، اخیافی ہیں؟ اصل میں قرآن مجید نے چونکہ عینی اور اللاتی بہن بھائیوں کو تو اولاد پر قیاس کیا، یہ تو اولاد ہی کی طرح ہوتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے کہ اگر اولاد میں سے بھائی ایک ہے، اگر ایک ہی ہے تو جیسے بیٹا ایک ہی ہے اکلوتا تو جو کل وراثت کا مالک ہو جاتا ہے، تو بھائی بھی اگر اکلوتا ہے، اکیلا ہے، وہ کل وراثت کا مالک ہو جائے گا۔ بہن عینی ہو یا اللاتی ہو، اگر وہ ایک ہی ہے تو نصف وراثت مل جائے گی، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 2 یا 2 سے زائد ہے تو 2/3 ہوں گے۔ یہ ہے اس کے لیے کہ جو اللاتی ہو اور عینی ہو، یہ میں پہلے تفسیر بیان کر چکا ہوں، جو لوگ بعد میں آئے ہیں، عینی بہن بھائی وہ ہیں جن میں والد بھی ایک ہی ہے، ماں بھی ایک ہی ہے، والد اور والدہ دونوں مشترک ہو تو یہ عینی کہلاتے ہیں عربی اصطلاح کے اندر، اور اگر باپ ایک ہے اور مائیں جدا ہیں تو یہ اللاتی یا اللاتی کہلاتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی روح سے اور عربوں کے دستور کی روح سے یہ دونوں بالکل مساوی ہیں، ان کا رشتہ اخوت جو ہے برابر مضبوط ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ لیکن تیسرے بہن بھائی وہ ہوتے ہیں کہ باپ جدا ہے، ماں ایک ہے، ایک خاتون نے ایک مرد سے شادی کی تھی، اس سے کچھ اولاد بھی ہوئی، وہ مرد فوت ہو گیا، پھر وہ دوسرے مرد سے اس نے شادی کی، اس سے بھی اولاد ہوئی، تو ماں تو ایک ہے، باپ جدا ہیں، یہ اخیافی کہلاتے ہیں۔ تو اصل میں یہاں پہ اخیافی کا حصہ بیان کیا گیا تھا، اور عینی اور اللاتی کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا تھا کہ اس کو قیاس کر لیں گے مسلمان از خود، لیکن اس پر اشکال پیدا ہوا۔ یہاں پہلے اس آیت کو پورا کر لیں، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ، اگر کوئی مرد یا عورت اس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہو اس حال میں کہ اس کے نہ بیٹا بیٹی ہو اور نہ ہی والدین میں سے کوئی زندہ ہو، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کے ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو، فَلِكُلٍ، اور یہ بھائی اور بہن کون؟ اخیافی، کہ جو صرف ماں جائے ہیں، باپ ان کے علیحدہ ہیں، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کو وہ ایک چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر اس سے زیادہ ہیں،
فہم شرکاء فی الثلث، تو پھر وہ ثلث کے اندر ایک تہائی میں شریک ہو جائیں گے برابر برابر۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اس کے بعد کہ وصیت جو وصیت کی گئی ہو وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے، اس کی تعمیل ہو جائے، تنفیذ ہو جائے، او دین یا قرض کہ جو اس کے ذمے ہو متوفی یا متوفیہ کے، وہ ادا کر دیا جائے۔ غیر مضار، یہ ایک اضافی قید لگائی گئی ہے، کسی کو ضرر پہنچانا مقصود نہ ہو۔ یہ قواعد و ضوابط جو ہے ان کو کھیل نہ بنا لیا جائے، بلکہ بڑی نیک نیتی کے ساتھ ان کا جو ہے اس کی تنفیذ ہونی چاہیے۔ وصیتم من اللہ، اور یہ وصیت ہے، یہ حکم ہے، یہ تاکید ہے اللہ کی طرف سے۔ پھر زور دیکھیے کہ پہلے 2 مرتبہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ نصیبم مفروضہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، طے شدہ ہے۔ مما قل منہ او کثر، کم ہو یا زیادہ ہو، اس کے اندر وراثت کے قوانین آئیں گے۔ واللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حلم والا ہے۔ اس کے حلم پر دھوکہ نہ کھاؤ کہ وہ تمہیں پکڑ نہیں رہا ہے، اس کی پکڑ جب آئے گی تو ان بطش ربک لشدید، پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک الفوز العظیم، اور یقیناً یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعدی حدودہ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، ویتعدی حدودہ، اب تلک حدود اللہ کے بعد فرما رہے ہیں یہ اللہ کی حدود ہیں۔ ویتعدی حدودہ، جو بھی اس کی حدود سے تجاوز کرے گا، اعتداء کرے گا، آگے بڑھے گا، پامال کرے گا حدود اللہ کو، یدخلہ نارا خالدا فیہا، وہ انہیں داخل کرے گا آگ میں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور ان کے لیے زبردست اور بہت ہی اہانت آمیز رسوا کن عذاب ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ 4 آیتوں میں سے 2 تو جو ثواب و عذاب ہے اس کے اوپر مشتمل ہے۔ اگر ان احکام پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ہے، بدلہ ہے، اجر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے، جنت میں داخلہ ہے۔ اور اگر تم نے ان کی خلاف ورزی کی تو جان لو کہ پکڑ ہوگی، بہت سخت ہوگی، اور اس کی تحدید جو ہے اتنی کہ اس کے لیے آگ میں رہنا، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہنا اس کے اندر۔ یہ گویا کہ شدید ترین کفر جو ہے یہ اس کی سزا ہے جو کہی جا رہی ہے، یدخلہ نارا خالدن فیہا، اس کو داخل کرے گا آگ میں، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور اس کے لیے ہے دردناک عذاب۔ اب نوٹ کر لیجئے اس کا جو آخری آیت آئی ہے سورہ نساء کی، وہ اسی ضمن میں مزید وضاحت طلب کی گئی۔ یہ آخری آیت ہے، آیت نمبر 176۔ یستفتونک، اے نبی آپ سے استفتاء کر رہے ہیں۔ استفتاء کہتے ہیں فتویٰ طلب کرنا، کوئی فیصلہ مانگنا، کسی چیز کی وضاحت چاہنا۔ یستفتونک، یہ پہلے بھی آ چکا ہے آیت نمبر 127 سے لے کے 130 تک، کہ وہ جو عورتوں کے معاملے میں آیا تھا کہ 2 اور 3 اور 4 تک نکاح کر سکتے ہو، لیکن یہ کہ ان کے مابین عدل ضروری ہے، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک پر اکتفا کرو۔ تو اس کے ضمن میں مزید جو پھر استدراک تھا، پھر جو وضاحت مزید کی گئی، وہ تفصیل سے 4 آیتوں میں سورہ نساء کی ہی آیت نمبر 127، 28، 29 اور 130، ان 4 آیتیں وہ ہم نے ساتھ ہی پڑھی تھی ان دونوں آیتوں کے ساتھ۔ بالکل وہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ 4 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں آج جو سورہ نساء کے دوسرے رکوع جن پر مشتمل ہے، لیکن یہ کہ اس میں ایک چیز کی وضاحت جو ہے وہ اس آخری آیت میں آ رہی ہے۔ یستفتونک، اے نبی یہ آپ سے فتویٰ طلب کر رہے ہیں، وضاحت طلب کر رہے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہیے اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے تمہیں، وضاحت کر رہا ہے، بات جو ہے کھول کر بیان کر رہا ہے کلالہ کے بارے میں۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی شخص اگر وہ فوت ہو جائے، اس کے کوئی اولاد نہ ہو، وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، اس کے ایک ہی بہن ہو تو اسے نصف ملے گا اس میں سے جو اس نے چھوڑا ہے۔ یعنی اگر وہ عینی بہن ہے یا اللاتی بہن ہے، باپ ایک ہونا چاہیے دونوں شکلوں میں، پھر وہ بالکل بیٹی کے مانند ہو جائے گی۔ بیٹی کا ہم پڑھ چکے ہیں، بیٹی اگر ایک ہے، تنہا ہے، اکلوتی بیٹی ہے تو اسے نصف ملے گا۔ بیٹا اگر تنہا ہے، اکیلا ہے تو اس کو پورا ملتا ہے۔ اس طرح بھائی اگر اکلوتا ہے، اکیلا ہے، اسے پورا مل جائے گا۔ فرمایا وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور اگر عورت ہے جو فوت ہوئی ہے لا ولد، وہ کلالہ ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور اس کا بھائی ایک ہی ہے، وہ بھائی جو ہے اکلوتا ہے،
تو وہ پوری کی پوری وراثت کا وارث ہو جائے گا. جیسے کہ بیٹا اگر اکیلا ہے تو وہ بھی پوری وراثت کا حقدار ہے. اس طرح بھائی اگر اکیلا ہے وہ ہونا چاہیے عینی یا اللاتی، اخیافی نہ ہو. اخیافی بھائی کا حصہ چھٹا حصہ ہے، اس سے دائت بڑھے گا نہیں. لیکن یہ کہ عینی ہو، اللاتی ہو، تو وہ بالکل اولاد ہی کے مانند، جیسے کہ بیٹی اکیلی ہے تو نصف کی وہ مالک ہو جائے گی. بہن اکلوتی ہے، اگر وہ عینی ہے یا اللاتی ہے تو نصف کی مالک ہو جائے گی. بیٹا اگر تنہا ہے وارث، پوری وراثت کا مالک ہوگا. اسی طرح بھائی اگر تنہا ہے عینی اور اللاتی تو وہ بھی پوری وراثت کا مالک ہو جائے گا. ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. اور اگر وہ دو بہنیں ہوں تو جیسے کہ دو بیٹیوں کا معاملہ تھا، اگر دو بیٹیاں ہی وارث ہیں تو وہ 2/3 کے اندر شریک ہو جائیں گی. اور دو سے زیادہ ہو تو بھی وہ 2/3 کے اندر شریک رہیں گی. 2/3 کو برابر برابر انہیں تقسیم کر دیا جائے گا. ایک شخص 8 بیٹیاں چھوڑ کر مر گیا ہے تو 2/3 وراثت میں سے ان کے حصے بنائے جائیں گے. 2/3 میں سے 8 حصے بنائے جائیں گے تو گویا کہ 1/12 حصہ ہر ایک کو ملے گا. تو یہ شکل رہے گی اگر معاملہ یہ ہو کہ اس کے بہنیں ہوں 2 سے زائد. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً. اور آخری شکل کیا ہے؟ اگر وہ ہو بہن بھائی، بھائی بھی ہو بہنیں بھی ہو، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. تو جو سب سے پہلا لفظ آیا تھا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تو جیسے اولاد میں بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں تو ہر بیٹے کو ہر بیٹی کے مقابلے میں دگنا ملے گا. اسی طریقے سے بہن بھائی جو ہیں بشرطے کہ وہ عینی ہو یا اللاتی ہو. اخیافی کا معاملہ وہ تھا کہ جو دوسرے رکوع میں بیان ہو چکا ہے، وہ علیحدہ رہے گا. یہاں پر اصل میں عینی اور اللاتی کے ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں فرمایا تھا کہ اس کو قیاس کیا جانا چاہیے اور قیاس کیا جا سکتا تھا اولاد کے اوپر، لیکن چونکہ یہ کہ لوگوں کو اس میں اشتباہ ہوا اور شک رہا، لہذا انہوں نے سوال کیا، وضاحت طلب کی، تو یہ وضاحت کر دی گئی. یبین اللہ لکم ان تضلوا. دیکھو اللہ تمہارے لیے بات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، بھٹک نہ جاؤ. اللہ نے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا. حالانکہ یہ شے اس کے اندر مثبت تھی، اس کو تم قیاس کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود جب تمہیں اشتباہ ہوا، تمہیں شک کا سامنا ہوا، ہم نے اس کی بھی مزید وضاحت کر دی ہے. یبین اللہ لکم ان تضلوا. یہاں ان کے معنی ہے مبادا. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے واضح کر رہا ہے مبادا تم گمراہ ہو جاؤ، بھٹک جاؤ. واللہ بکل شیء علیم. اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اصل میں تو تمہیں سیدھے راستے پر قائم رکھنے والی بات یہ یقین ہے کہ اللہ کے علم میں ہے تمہارا ہر عمل، تمہارا ہر قول، اور تمہیں اپنے ہر عمل اور ہر قول کی جواب دہی اللہ کی عدالت میں کرنی ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.